باقی تمام کے تمام قرآن حسن اللہ یاری صاحب کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہم والی من والاہ، اے اللہ دوست رکھنا علی کو، دوست رکھنا اسے جو علی سے دوستی رکھتا ہے، محبت کرنا اسے جو محبت کرتا ہے۔ آگے اس کے ساتھ جو عادی من آداہ، جو محبت کے مقابلے میں دشمنی آ رہی ہے، اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دوستی ہی کا حکم ہے، محبت کرنی ہے، علی کا بغض سینوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ یہ کیفیت تو حضور علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ اس سے اب خلافت کو ثابت کرنا یا اولا تصرف لے جانا، یہ تمام باتیں وہی ہیں جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، بار بار اس کو دہرانے سے فائدہ نہیں ہے۔ غیر نبی نبیوں سے افضل ماننا، ہمارے ہاں اس کو کفر کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی نہیں ہے اور کہہ دینا کہ یہ نبیوں سے بہتر ہے، ہمارے ہاں یہ کفر ہے۔ پھر خود حضرت امام جعفر صادق فرما رہے ہیں من قال باننا انبیاء اللہ، جو ہمارے بارے میں یہ کہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی امام سے یہ بات حسن اللہ یاری صاحب ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی امام کا یہ قول ہو، انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ ہم نبیوں سے افضل ہیں، یہ کسی امام کے حوالے سے۔ ہاں کوئی بات والا شیعہ کے من گھڑت بات اپنی طرف سے ملا کے ان کی طرف ثابت کر دے، منسوب کر دے، یہ ایک الگ بات ہے۔ بذات طور پہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ اس کی نفی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ ہم نبی ہیں فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ شیعہ حضرات کی کتابوں سے کچھ حوالہ جات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت علی خلیفہ اول بلا فصل نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد شیخ کتاب شیخ مفید وہ اپنی کتاب کے اندر اس عبارت کو لائے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جب بیمار پڑے ہیں، فنہدو آپ کے گھر کے اندر کچھ افراد موجود ہیں، کچھ بندے چلے گئے، وباقی عندہ العباس والفضل فضل بن عباس وعلی بن ابی طالب واہل بیتہ خاصۃ، حضور علیہ السلام کے گھر میں صرف حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، حضرت فضل ابن عباس ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں، اور آپ کے اہل بیت ہیں خاص طور پہ۔ دیکھیں شیعہ حضرات کی کتاب میں جب اہل بیت خاص کے الفاظ آئیں گے تو چند ایک چنیدہ بندے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ شیعہ حضرات تو حضرت عباس ان کے لیے بھی امامت کے قائل نہیں ہیں، ان کو بھی امام نہیں تسلیم کرتے۔ یہاں پہ اہل بیت اطہار خاص طور پہ ان کو کہا جا رہا ہے چند ایک بندے چنیدہ۔ فقال له العباس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حضرت عباس کہہ رہے ہیں ان یکن ھذا الامر فینا، اگر یہ معاملہ ہمارے درمیان مستقرن پکا ہے، من بعدک آپ کے بعد، دیکھیں خلیفہ اول بلا فصل کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ معاملہ آپ کے ہاں پکا ہے، من بعدک آپ کے بعد، فبشرنا تو ہمیں بشارت دیجئے، وان کنت تعلم انا نغلب علیہ فقد بنا، اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کر دیا جائے گا فقد بنا، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ فقال انتم المستضعفون من بعدی، فرمایا آپ لوگ میرے بعد کمزور ہو جائیں گے۔ واسبتا، اور حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فنہد القوم، بندے اٹھ گئے، وہم یبکون، اور وہ رو رہے تھے، قد یئسوا من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نبی کریم علیہ السلام سے مایوس ہو گئے کہ آپ نے ہماری خلافت کے بارے میں کوئی بات بھی طے نہیں فرمائی ہے، خلیفہ اول بلا فصل ہو یا اولا بالتصرف ہو، اس حوالے سے حضور علیہ السلام نے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس سے مایوس ہو کے اٹھ گئے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی دوسری کتاب اعلام الورا، مصنف ابو الفضل ابن حسن الطبرسی، صفحہ نمبر 142 ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں پہ الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں کہ باقی بندے حضور علیہ السلام کے پاس سے جب اٹھ گئے تو یہ الفاظ نہیں یہاں پہ آئے کہ آپ کے پاس حضرت عباس تھے یا فضل ابن عباس تھے، البتہ فقال له العباس، حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان یکن ھذا الامر فینا مستقرا من بعدک، اگر یہ معاملہ آپ کے نزدیک ہمارے بارے میں آپ کے بعد مستقر ہے، ثابت ہے، پکا ہے، یا اس کے اوپر دوام اور استمرار ہے، فبشرنا، تو ہمیں مبارکباد دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ یہ معاملہ اسی طرح ہے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ، اچھا یہاں پہ ایک بات اور انتہائی قابل غور ہے، فینا کے الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے وقت کا امام، یہ نہیں کہ حضرت علی کے لیے، یہ نہیں فرمایا کہ این یکن ھذا الامر فی علی، یہ نہیں فرمایا کہ یہ معاملہ اگر حضرت علی کے بارے میں ہے، فینا جمع متکلم کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کے لیے بھی اگر یہ معاملہ ہے، فبشرنا تو ہمیں بشارت دیجئے، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّا نُغْلَبُ عَلَيْهِ، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمیں مغلوب کر دیا جائے گا، ہم پر غلبہ پا لیا جائے گا فقد بنا، تو آپ پھر بھی فیصلہ فرما دیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی تفسیر صافی کے اندر، شیعہ حضرات کی تفسیر کمی کے اندر جو انتہائی معتبر ترین ماخذ کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، جناب ابو بکر خلیفہ ہوں گے میرے بعد، ثم بعدہ ابو کی، اس کے بعد آپ کے والد اے حفصہ وہ جناب عمر ہوں گے خلیفہ۔ فقالت من انباک ھذا، آپ کو یہ خبر کس نے دی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، انہوں نے کہا اس علیم و خبیر نے مجھے خبر دی ہے جو سب غیوب کے اوپر مطلع ہے، کہ اللہ کریم جل مجد الکریم نے مجھے یہ خبر دی ہے۔ اب جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ الفاظ آئے نہیں، یہ پڑھے نہیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ اگلے الفاظ ہیں بعد میں آتے ہیں، اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یہ پہلے الفاظ ہیں، پہلے یہ آئیں گے اور بعد میں واللہ یعصمک من الناس، یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ الفاظ آئے اور دوسرے نہیں آئے۔
قرآن کریم کا مطالعہ کر لیا کریں. حسن اللہ یاری صاحب آپ کا ایکسپیرینس مناظرہ کر کے کافی ہو گیا ہوگا، لیکن میرا یہ مشورہ ہے اگر آپ بغیر تیاری کے بیٹھا کریں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر غالب آ سکتا ہے، لہٰذا تیاری کیا کریں. ایک آیت کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آیت کے الفاظ پہلے کیا ہیں بعد والے کیا ہیں، کون سی آیت کس آیت کا حصہ ہے، یہ سمجھ لینا جان لینا تو ضروری ہوگا. اچھا، شیعہ حضرات کی اس آیت کے مطابق لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر صافی کے اندر اور تفسیر قمی دونوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. عن الباقری علیہ السلام، حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انہ سئل عن هذه الآیات، آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بفرض محال آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے، ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ لازم کر کے بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پیغام پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، اور اگر آپ اس میں کسی کو شریک کرتے ہیں یا آپ یہ پیغام نہیں پہنچاتے تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے. اب حضرت امام باقر سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، فقال تفسیرها لئن امرت بولایت احد من ولایت علی علیہ السلام من بعدک، اگر آپ اپنے بعد حضرت علی کی ولایت کے ساتھ کسی اور کی ولایت کا حکم دیتے ہیں، لیحبطن عملک، یا رسول اللہ معاذ اللہ، اے خاتم الانبیاء آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. کس قدر گستاخی ہے معاذ اللہ، اے نبیوں کے امام آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ولایت علی کا حکم نہیں کرتے ہیں. ولا تکونن من الخاسرین، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں روئے زمین کے اوپر خسارہ کفار و مشرکین نے اٹھایا ہے، روئے زمین کے اوپر عمل ضائع ہوئے ہیں کفر والوں کے، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے عمل ضائع ہوتے ہیں. روئے زمین کے اوپر خسارے والے کافر ہیں معاذ اللہ. جس نبی نے کروڑوں کافروں کو کلمہ پڑھایا اور ان کے سینے کے اندر توحید باری تعالیٰ کے جام پلائے، اس نبی کو کہنا کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر آپ ولایت علی کا انکار نہیں کرتے، کس قدر گستاخیاں. اور معاذ اللہ اس کو منسوب بھی حضرت امام باقر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو باقر العلوم ہے، جو علوم کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، انتہائی گہرائی میں جا کے دقت نظری کے ساتھ دیکھتے ہیں، وہ اپنے نانا کو یہ کہیں گے کہ آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے معاذ اللہ. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، 7 منٹ شروع کر رہا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیصر صاحب کا 4 جو ہے حدیث غدیر کے متعلق میرے خیال میں ان کے معلومات ان کا مطالعہ ختم ہو گیا. اب یہ شروع ہو گئے عام بات کرنا، ٹھیک ہے نا. شیعہ کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، کتاب الارشاد سے انہوں نے جو نقل کیا اس کا حدیث غدیر کے مفاد اور حدیث غدیر کے مدلول سے کیا تعلق ہے. انہوں نے جو نقل کیا وہ واقعہ یہ ہے کہ اسی انہوں نے جو نقل کیا نا اس سے پہلے جو والا جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا کہ آ جاؤ ادھر، قلم کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں وصیت لکھ دوں. اور صحابہ نے کیا جو کچھ کیا نا کہ لوگوں نے آواز اٹھایا ہو، جو کچھ ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نکالا. تو گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو توہین احانت ہوئی ہے اس سے ایک قسم کی حالت تھی، غم کی حالت تھی. تو عباس نے پوچھا، اس حدیث کی کوئی سند بھی نہیں ہے، عباس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ حق ہم سے چھینا جائے گا، نغلب علیہ، ہم سے چھینا جائے گا یا ہم میں رہے گا، یعنی اہل بیت کو یہ خلافت ملے گی، ٹھیک ہے نا. آپ ہمیں بشارت دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ میرے بعد یا مستضعف بن جائیں گے، جیسے ہارون علیہ السلام مستضعف بنے، ان القوم مستضعفون. یہ امت آپ کو کمزور بنا دے گی، آپ کے ساتھ دشمنی کرے گی. یہ بتائیں. اب کہہ رہے ہیں یہ دلالت کرتا ہے کہ شیعوں کے پاس کوئی خلافت بلا فصل کی حدیث نہیں ہے. اور بھائی اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کی امت، آپ کی بات، آپ نے جو وصیت کی اس کو مانیں گے یا اس کو رد کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رد کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ حفصہ والی حدیث اس کا بھی میں نے آپ نے پہلے بھی شاید اٹھایا تھا، میں نے اس کا جواب دیا ہے، اس میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ خلافت پہ نص موجود نہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں نا میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے کہا تھا کہ مولا اولا کے معنوں میں نہیں آتا. میں نے ان کی کتابوں سے دکھا دی کہ بخاری وغیرہ کہ مولا اولا کے معنوں میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے دکھایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اصل سبب تبلیغ حدیث غدیر اللہ کا حکم ہے غدیر خم میں. اور ان کا یہ سوال کرنا کہ عرفہ میں کیوں تبلیغ نہیں کیا، وہ سوال بے معنی بن جاتا ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ غدیر خم میں تبلیغ کریں، جب اللہ کا یہ حکم ہے، تو یہ کہنا کہ انہوں نے عرفات میں کیوں، روز عرفہ صحرائے عرفات میں کیوں اعلان نہیں کیا، تو یہ بات ہی غلط ہے نا. یہ تو پر اللہ پہ اعتراض ہے. اعتراض جا کے اللہ سے کر دو کہ آپ یا اللہ تم نے عرفات پہ کیوں نہیں کیا. اور پھر یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں بھی کیا تھا مولا کی ولایت کا اعلان. یہ کہنا کہ انہوں نے نہیں فرمایا تھا یہ بھی غلطی ہے. اگر نہ بھی کرتے نا عرفہ میں نہیں نہ کرتے، یہ کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے غدیر میں کہ تم اعلان کرو، تو پھر تو اعتراض قرآن پہ اللہ پہ وہ ہمشیوں کا جواب دینا اس کام نہیں ہے، تم جا کے اللہ پہ اعتراض کرو. لیکن بات یہ ہے کہ عرفہ میں بھی اعلان فرمایا ہے. عرفہ میں کیا اعلان فرمایا؟ دیکھیں غدیر خم میں ابھی میں نے دکھایا صحیح مسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں جانے والا ہوں اس دنیا سے، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اسی ثقلین کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم ثقلین کے اطاعت کرو نا، غدیر خم میں بھی فرمایا ثقلین کے اطاعت کرو، پھر ہاتھ اٹھایا ثقلین کا اور فرمایا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یعنی کوئی کسر ہی نہیں چھوڑ دی، کوئی ابہام ہی نہیں چھوڑی۔ یہ دیکھو یہ سنن ترمذی، یہاں پہ دیکھو یہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حج میں یوم عرفہ کے دیکھا، وہ ناقہ قصوہ میں خطبہ دے رہے تھے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان میں نے چھوڑ دی ہے، یعنی میں عنقریب دنیا سے چلا جاؤں گا، ما ان اخذتم به، وہ کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جائے گا، لن تذلوا، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، بشرط ہی کہ شرط ایک شرط کے ساتھ کہ اس کی اطاعت کرو، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ علیہم الصلوۃ والسلام کی۔ اب سمجھ میں آئی نا بات؟ ہو میرے محترم ناظرین، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں بیان فرمایا تھا۔ اب ان کا اپنے یہ کہتے ہیں یہ ازواج ہے، او بھائی تم نے ازواج کی کیوں اطاعت نہیں کی نا؟ یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ جو جس ثقلین کی ہم نے اطاعت کرنی ہے وہ ازواج ہیں۔ کوئی نہ شیعہ نہ سنی کوئی فرقہ نہیں ہے جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانتے ہیں، ان سے دین لینا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں ہے۔ ثقلین سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ثقلین کون ہے۔ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کتاب المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث، یہاں پر حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 4635، حدیث بریدہ الاسلمی صحیح علی شرط الشیخین، یہ شرط شیخین پہ صحیح ہے، اچھا، اور یہ حدیث بھی صحیح علی شرطہما، یہ حدیث جو سلمہ ابن کہیل کی یہ بھی صحیح ہے۔ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ جہاں پر شجرات ہیں وہاں پہ رکے، اور انہوں نے وہاں پر خطبہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان اتبعتموہما، اے لوگوں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزوں کو کہ اگر ان کی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، وہما کتاب اللہ و اہل بیت عترتی، اور وہ کتاب اللہ ہے اور میرے اہل بیت میری عترت۔ ثم قال، پھر فرمایا تعلمون ان اولا بالمؤمنین من انفسهم، کیا آپ جانتے ہو کہ میں سب مسلمانوں پہ حق تصرف رکھتا ہوں؟ صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ جواب دیا۔ پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میں تمہارے ہادی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کا جو ہادی ہے، آپ کا جو نبی ہے، آپ کا جو رسول ہے، آپ کو جو جہالت سے، بت پرستی سے، کفر سے، شرک سے نکال کے ایمان میں داخل کیا، توحید میں داخل کیا، شریعت آپ کو بتایا، وہ نبی جو آپ کے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے اگر قرآن اور عترت طاہرہ علیہ السلام کی اتباع نہ کرو۔ من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں آقا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں۔ یہ قرینہ واضح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کو خبردار کیا کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہ کرو، پھر اسی اہل بیت کا ہاتھ اٹھا کے بلند کیا ہے کہ جس کا میں آقا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کو اس کے آقا ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے میں اہل بیت کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے بھائی۔ امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ تو نہیں کہتے کہ ہم امام ہیں ان کے مقابلے میں، وہ کہتے ہیں ان کے بعد کے امام، ٹھیک ہے؟ تو رسول سے یہ قرائن بہت واضح ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آقا تعین کر رہے ہیں امت کے لیے، کائنات کے لیے سردار تعین کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا کہ حدیث غدیر سے یا آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، تو میرا ٹاپک ہی حدیث غدیر کب ہے؟ میں نے سٹارٹنگ میں اندر بولا ہے کہ خلیفہ اول بلا فصل، یہ میرا ٹاپک ہے، چلے اس میں حدیث غدیر بھی آ جائے گی، جو طے ہوا تھا میں تو اس کے مطابق چل رہا ہوں۔ اچھا، حدیث بریدہ کو آپ کہتے ہیں بار بار، حدیث بریدہ بالکل صحیح ہے، حدیث ثقلین بالکل صحیح ہے، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں، نہ میں نے اس کے حوالے سے کوئی شبہ کی بات کی ہے، یہاں پہ کچھ بات بھی ایسی نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام آپ کی امت کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے نا، امت گمراہ نہیں ہوگی۔ آپ کی شیعہ حضرات کی کتاب حیات القلوب سے اور شیخ صدوق کی کتاب خصال سے، یہ میں 2 حوالہ جات اب پیش کرتا ہوں کہ امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں حیات القلوب کی عبارت کو، سیز دہم، وہ کہتے ہیں 13ویں شرط یہ ہے کہ خدا اشارہ از گرسنگی نمی کشد و اشارہ برگن ماہی جمع نہ کند۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ان کو بھوکوں نہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ ان کی روزی اور رزق کو چلائے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے اوپر جمع نہیں کرے گا۔ یہ عبارت حیات القلوب کی ہے۔ وہ کس حوالے سے کہ حدیث ثقلین، کتاب اللہ اور حضور علیہ السلام، آپ جناب کے اہل بیت اطہار، دونوں کے ساتھ محبت کرنا لازمی ہے کہ دونوں کے ساتھ حق ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑ کے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کریں گے پھر بھی گمراہی ہے، اور اگر قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے حضور علیہ السلام کی آل کو آپ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی گمراہی ہے۔ لیکن خلیفہ اول بلا فصل کسی اور کو تسلیم کرنا یا یہ کہنا کہ یہ چیزیں منصوص من اللہ ہونی چاہیے، اللہ کی جانب سے ہیں، شیعہ حضرات کی کتابیں اس کا انکار کرتی ہیں۔
دیکھیں حیات القلوب کے اندر آیا حیات القلوب کا حوالہ آپ نے پہلے سنا، شیخ صدوق نے خصال کے اندر یہ کہا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی۔ جو حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت فاروق اعظم کو خلیفہ مان لیں گے وہ گمراہ نہیں ہے کہ امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہے۔ اسی طرح سے ملا باقر مجلسی وہ کی شرح مرات العقول کے اندر روایت لے کے آئے، ان الباقری علیہ الصلوۃ والسلام امامانی عادلانی قاسطانی کانا علی الحق وماتا علیہ، دو امام عادل ہیں، قاسطانی عدل پسند ہے، عدل کو پسند کرتے ہیں، کانا علی الحق دونوں حق کے اوپر ہیں، وماتا علیہ اسی حق کے اوپر ان دونوں کو موت آئے گی۔ یہ دونوں اس انداز سے لے کے آئے کہ کس طرح سے واضح انداز سے یہ بیان کیا گیا شیعہ حضرات کی کتابوں سے۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی کتاب حیات القلوب کے اندر یہ عبارت پھر سے موجود ہے، روایت کردہ اند بقصد قتل حضرت آمدند، کچھ بندے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے آئے، اور جب حضور علیہ السلام کی مسجد میں داخل ہوئے تو ان میں عامر ابن طفیل یہ کہنے لگا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ قتل کا تھا، لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ کہا کہ جو فائدے باقی بندوں کو ملتے ہیں وہ تجھے بھی ملتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا یا نبی اللہ اگر کوئی میں تمنا کروں تو کیا مل سکتی ہے؟ کہا تمنا کیا ہے؟ گفت میں خواہم بعد از خود مرا خلیفہ گردانی، کہ آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیں۔ حضرت فرمود اختیار این امر بدست خدا است و بدست من و تو نیست، فرمائے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے پاس ہے، آپ کے یا میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، میں آپ کو نہیں بنا سکتا۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام انکار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کو نبی کریم علیہ السلام نے منتخب فرما دیا ہو کہ وہ خلیفہ ہیں؟ یہ بھی شیعہ حضرات کی اپنی کتاب ہے، اور یہ 20واں باب تھا حیات القلوب کا، جس کو معجزات کے بیان کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ایک بندہ قتل کرنے کے ارادے سے آ رہا ہے لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اور میرے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ رب تعالیٰ جل مجد الکریم کرے گا۔ آپ کس طرح سے کہتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں کہ خلافت اور امامت یہ منصوص من اللہ ہوتی ہے، ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اس کو روایت کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں اس کا انکار کرتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے معاملہ ایک طرف اور طے کرتے ہیں، ایک طرف معاملہ اور طرف لے جاتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، جب حضور علیہ السلام انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے میری طرف سے نہیں ہے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ جناب یہ ثابت کر رہے تھے۔ پھر آپ نے ایک بات کی درمیان میں کہ کرتاس کا معاملہ ہوا بعد میں، کرتاس کا معاملہ ایک خود بذات خود ایک چیپٹر ہے، لیکن یہاں پہ دیکھنا یہ ہے اگر نبی کریم علیہ السلام نے بقول آپ کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں یا اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر حدیث کرتاس کے اوپر شور کیوں مچایا جاتا ہے کہ وہاں پہ حضور علیہ السلام حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنے لگے تھے یا ان کی خلافت کا اعلان کرنے لگے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس سے بندے اٹھ کے شور شرابہ ہوا تو آپ وہ بیان نہیں کر سکے، تو وہ ملبہ بھی آپ پھر کہیں اور جا کے گرا دیتے ہیں۔ تو پھر حدیث کرتاس کے اوپر اتنا شور کیوں مچایا جاتا ہے جبکہ حضور حضرت علی کی خلافت کا اعلان بقول شیعہ حضرات کر چکے ہیں؟ جب اعلان ہو چکا ہے تو پھر حدیث کرتاس کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر شور کیوں مچایا جاتا ہے؟ پھر حدیث کرتاس کے اندر بھی جو جمعرات کا دن کا واقعہ ہے، فی یوم الخمیس کے الفاظ آئیں گے جمعرات کا، اس کے بعد 4 دن نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ حیات ظاہری آپ جلوہ گر رہے ہیں، اس کے بعد آپ پھر سے اعلان نہیں فرما رہے۔ اگر یہ انتہائی اہم ترین ہوتا تو حضور اس کا اعلان فرماتے، نبی کریم علیہ السلام نے اس حوالے سے کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا۔ اب شیعہ حضرات کی کتاب روضۃ الصفا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے جس کو عام طور پہ تاریخ روضۃ الصفا کہا جاتا ہے، اس میں حضرت علی خود انکار کرتے ہیں کہ میں خلیفہ اول بلا فصل نہیں ہوں۔ حضرت علی کا خود انکار ثابت ہے، کس طرح سے کہتے ہیں؟ جناب صدیق اکبر نے فرمایا کہ عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیتا تو کوئی حرج نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فقط موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت عمر کے بغیر کسی کے خلیفہ بننے کو پسند نہیں کریں گے۔ اس پر جناب صدیق اکبر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جو لوگ حضرت عمر کے خلیفہ بننے سے ناخوش تھے انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، اس خطرناک منصب کی ذمہ داری عہدہ برآ نہ ہونے کی سزا کی طرف دھیان کر لیا ہوتا، کیونکہ قیامت کے دن خلفاء سے اس بات کی باز پرس ہوگی کہ تم نے اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں سے کیا سلوک کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا اے طلحہ، حضرت عمر کے سوا ہم کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، خدا کی قسم اس گراں بوجھ خلافت کو عمر کے بغیر کوئی بھی اٹھانے والا ہمیں نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت عمر کے کچھ اوصاف بیان فرمائے۔ بعد ازاں ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے رسول خدا کے خلیفہ، آپ کی پسند ہماری پسند ہے اور ہماری خوشی آپ کی خوشی سے وابستہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں تمام زندگی آپ نے بروجہ اصل بسر فرمائی اور ہمیشہ امت کی بھلائی اور خیر خواہی سوچی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے اور اپنی عنایت و بخشش سے مخصوص فرمائے۔ پیچھے عثمان بھائی آواز آ رہی ہے کہیں سے؟ اچھا حسن صاحب، اگر 7 کی بجائے اگر 5 منٹس کر دیں یا 7 کو ہی چلائیں ابھی؟
اگر آپ لوگ کمفرٹیبل 5 ہیں. منٹ بھی صحیح ہے، جیسا آپ حکم دیں، میری جانب سے کوئی نہیں. ٹھیک ہے سر، تھوڑا مزید کنسٹرکٹڈ ٹائپ کی ہو جائے گی نا گفتگو، کمپریہنسو. تھوڑا 5 منٹ کر دیں یا ٹھیک ہے؟ 7 منٹ چلنے دیں کچھ دیر میں، پھر بعد میں کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ میں حدیث ثقلین کو مانتا ہوں. اور بھائی جب حدیث ثقلین کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھی طرح سے سن لیں، میرے جتنے علماء اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جس نے بریلوی دیوبندی میرے بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں فرمایا کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ جن کی اطاعت کرو، ان سے اخذ کرو، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت علیہم السلام. تو یہ بات کس سے کہی؟ پہلی بات صحابہ سے کی ہے، دوسری بات پوری امت سے کی ہے نا، پوری امت کے لیے وصیت ہے. تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی اتباع کرنا یہ تو واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. یہ تو ثابت کر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حجت تمام کر دی. اب اہل بیت علیہم السلام میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا کون ہے؟ بلا شک بلا ریب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایمان میں سب کچھ میں، اس میں شک ہی نہیں ہے. اور پھر اسی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم میں دہرایا ہے، اپنی موت کی خبر دی کہ میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. ہاتھ اٹھا کے فرمائے من کنت مولا فعلی علیہ السلام. یہ واضح ہے کہ یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اپنے بعد بلکہ اپنی حیات میں مسلمانوں کا آقا اور مسلمانوں کا سردار تعین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں شک، یہ کہتے ہیں میں مان گیا ہوں. تو جب مانتے ہیں اس بات کو تو امامت تو ثابت ہو گئی، کلی طور پہ ثابت بھی ہو گئی، اور حدیث غدیر کے روح سے بھی ثابت ہو گئی، خلافت بھی ثابت ہو گئی، امامت بھی ثابت ہو گئی. اب آپ یہ نہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لفظ خلیفہ نہیں ہے. لفظ جو مولا ہے، جو میں نے جس کے لیے میں نے معنی عرض کیا ہے اور جس کے لیے میں نے قرائن پیش کیے، وجوب طاعت، وجوب اخذ، ان میں سے یہ خلیفہ سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین. لفظ من کنت مولا کا مطلب ہے یہ میرے حیات میں آپ کے نفوذ پر آپ سے زیادہ اولا ہیں. اچھا، جب یہ ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں خلافت بلا فصل پہ. کہتے ہیں کہ امت لا تجتمع امتی علی خطا او علی الضلال. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی ضلالت گمراہی پہ اجماع نہیں کرتی. بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اس امت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرد ہمیشہ موجود ہوتا. اس لیے پوری امت ایک باطل رائے پہ اجماع کرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس امت میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین علیہ السلام، ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، وہ معصوم ہے. وإلا بقیہ افراد امت یہ معصوم نہیں ہے، کسی غلطی پر بھی اجتماع کر سکتے ہیں. اور ان اہل بیت علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے کبھی بات ہی نہیں کی ہے نا. وہ تو ابو بکر کی خلافت پہ کہاں اجماع ہوا ہے؟ سعد بن عبادہ نے ان سے بیعت نہیں کیا، یہ تو ثابت ہے. اچھا، انہوں نے ایک اور روایت پڑھی ہے جی، امامان قاسطان عادلان. یہ روایت یہ نہ پڑھتے، آپ کے فائدے میں تھا شیخ صاحب. یہ کتاب ہے، یہ شیخ کتاب ہے جی، الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، تالیف العلامہ المتکلم علی بن یونس العاملی النباتی البیاضی، جزء ثالث، چاپ المکتبۃ المرتضویہ. قیل للصادق علیہ السلام ما تقول فی العمرین. امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ عمرین، ابو بکر عمر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا امامان عادلان قاسطان کانا علی الحق فرحمۃ اللہ علیہما فلما خف المجلس. جب لوگ چلے گئے، سئل عن التأویل، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو میں نے کہا امامان جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، میرا مراد یہ تھا. واما القاسطون، جو میں نے قاسط بولا، واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا، یہ قرآن کی آیت میرا منظور نظر تھا. وعدلا عن الحق وهو علی علیہ السلام، جو میں نے کہا عادلان، عادل بولتے ہیں با انصاف کو عربی زبان میں عادل بولتے ہیں، ٹیڑے کو بھی بولتے ہیں عادل. جو میں نے عادل بولا نا، اس سے مراد میرا منظور ہے ٹیڑا، یا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ٹیڑے ہو گئے. فرحمۃ اللہ علیہما، فرحمہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جو میں نے بولا رحمۃ علیہما، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علیہ ہیں، ان کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میرا منظور نظر یہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اس کی شرح خود ہماری کتابوں میں موجود ہے. اچھا، اس سے ابو بکر عمر کی کوئی شان ثابت نہیں ہوتی. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے خلیفہ بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ یہ طائف کے سفر میں ہوا تھا، طائف یعنی فتح ہجرت سے پہلے جب طائف تبلیغ کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے ان سے کہا تھا کہ الامر الی اللہ یجعلہ حیث یشاء. یہ امامت کا مسئلہ کہ میرے بعد امام کون ہوگا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا، منصوص من اللہ، خلافت اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ خلیفہ کون بنے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی پہ نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر غدیر میں امامت کا مسئلہ اتمام حجت ہوا تھا تو قرطاس کا کیا معاملہ ہے؟ یا غدیر میں اتمام حجت ہوا تھا؟ جیسے قرآن مجید میں اتمام حجت بہت ہے نا، اللہ کی توحید بہت ہے، لیکن ہر جگہ وہاں پہ تکرار ہے. نماز ایک دفعہ قرآن میں ایک دفعہ کہہ دیں نماز پڑھو کافی ہے، لیکن تکرار ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟
اگر ایک مسئلہ زیادہ اہم ہے اس کو بار بار تکرار کیا جائے، اس کے فائدے بہت ہیں، بالخصوص یہ کہ اس امت میں اس بات پہ منصوبہ بندی ہے کہ امام علی علیہ السلام کا حق ہم چھین لیں گے. اور پھر غدیر میں جو بات ہوئی تھی وہ شفاہتاً ہوئی تھی، لسانی طور پر خطبہ بیان فرمایا تھا. واقع قرطاس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود لکھوں گا. جس پیغمبر نے کبھی کچھ نہیں لکھا زندگی میں، نہیں لکھتے، ٹھیک ہے نا. وہ وما تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون، آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے، کیونکہ مشرک پھر کہتے تھے کہ بھئی یہ پڑھے لکھے آدمی یہ دوسری کتابوں سے نقل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغمبر اگر ایک واحد زندگی میں ایک کتابت کرتے، ایک وصیت عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو اس کی تاریخی اہمیت غدیر جیسی بن جاتی نا، غدیر ہی جیسے بن جاتی. اس کی واضح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قوم میں دوسرے مقامات پہ خطبے دیے ہیں، یہاں پر انہوں نے لکھ کے ایک وصیت امت کے لیے چھوڑ دی، لکھ کے چھوڑ دی. لیکن صحابہ کو پتہ تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے علی علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں، تو اسی لیے فرمایا تو اللہم والی من آلہ وعاد من عادا، یا اللہ تو دشمنی کر جو میرے علی سے دشمنی کرے. یہ ہمارے مدعا پہ قرینہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آقا کو سرور بنا رہے ہیں، سردار بنا رہے ہیں، اس امت کی اکثریت ان کی دشمن ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں، اور خبردار کریں کہ ان سے دشمنی نہ کرنا اور ان کے دشمنوں کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ جو علی علیہ السلام کے دشمن ہے اللہ بھی ان کا دشمن ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے حق میں قرینہ نہیں، ہمارے حق میں قرینہ ہے.